كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم حاضرین جمعہ، سامعین مکرم، حضرات محتشم، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی عزت و عظمت، شان و شوکت، جہ و جلال، بزرگی و برتری اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، اور جس اکیلے اللہ نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی مثال، بغیر کسی نمونے اور مدد کے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ پھر درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام کائنات، سرتاج رسول، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین۔ معزز سامعین و سامعات، مختصر حمد و صلوات کے بعد خطبہ جمعہ کی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہر سال یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ آیا تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا 20۔ تو آج کے اس جمعہ میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص قیام رمضان ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں گزارے، یعنی رات کا قیام کرے، تراویح ادا کرے، یہ تہجد کی نماز پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اس گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ یہ تو اس کی فضیلت کے حوالے سے بات ہوئی۔
اور بھی کئی احادیث ہیں۔ رکعتوں کی تعداد کے تعلق سے پہلی بات تو یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کا قیام، قیام رمضان یعنی رمضان کا قیام، صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز، تہجد یعنی رات میں اٹھنے والی نماز، اور تراویح اور وتر، یہ سارے کے سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ نام اس کے بولے جاتے ہیں۔ تراویح آج کی اصطلاح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو قیام رمضان یا قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تراویح کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ سب سے پہلی حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رکعتوں کی تعداد جب پوچھی گئی تو انہوں نے جواباً جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس حدیث کا نمبر 2013 بھی ہے، 2013 میں یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری میں 1147 بھی ہے، 1147 میں بھی حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی تھی، رکعتوں کی تعداد کیا تھی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں کیا کہا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی رمضان میں نہ ہی رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یاد رہے یہ تراویح کی نماز نفل ہے، نفل کا مطلب فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ سب نفل میں ہیں۔ پھر نفل میں کیٹیگری ہے، کوئی سنت ہے، کوئی سنت مؤکدہ ہے، یعنی کوئی غیر مؤکدہ ہے تو کوئی مؤکدہ ہے، لیکن ہے سب نفل۔ فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان سب کو نفل کہا جائے گا۔ عربی زبان میں نفل ان کا معنی ہوتا ہے زیادہ، ایکسٹرا، جو فرض کے علاوہ ہیں۔ 5 فرض ہیں، ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفل ہیں، تو تراویح بھی نفل ہیں۔ نفل کی تعداد متعین نہیں ہوتی، لیکن اگر مسنون رکعت تراویح پوچھی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے تو وہ 11 ہی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، یہ پہلی دلیل ہے۔ اس حدیث پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کیونکہ یہ حدیث تو بخاری کی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی ہے، میں جو یہاں پر نمبرات بتانے لگا ہوں، یہ نمبرات اس میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کو کسی بھی اپلیکیشن میں مل جائیں گے، اور کچھ نمبرات وہ ہیں جو انٹرنیشنل نمبرات ہیں جو اپلیکیشن میں نہیں ملیں گے، ان کی اصل کتابوں کے نمبرات ہیں۔ اور خاص کر کے صحیح مسلم کا یہی مسئلہ ہے، صحیح مسلم کا اگر کوئی نمبر بولا جائے تو اگر آپ وہ جا کر کے نمبر اسلام 360 میں یا کسی اور اپلیکیشن میں ڈھونڈتے ہیں تو شاید وہ نمبر آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جو اس کا اصل نسخہ ہے، اصل کتاب ہے، اس میں وہی نمبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 736 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح تک 11 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور آخر میں ایک وتر پڑھتے تھے۔ 11 رکعت اور ہر 2 رکعت پر سلام اور آخر میں وتر۔ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے کب تک؟ صبح تک۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح الگ ہیں اور تہجد الگ ہیں، دونوں الگ الگ نماز ہیں، تو ان کے لیے یہ اس حدیث میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعت تہجد ہیں اور 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر کے صبح تک صرف تہجد ہی پڑھتے رہے ہیں، تو پھر تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھتے ہیں؟ تو یہ ایک اپنی جگہ سوال رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث میں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، کہ رات کی نماز 2 کر کے ہیں، تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور اس کی وضاحت اب اس حدیث سے ہو گئی۔
دو دو کر کے ہیں، لیکن دو دو کر کے کتنی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا دیا کہ وہ 8 ہیں یا پھر 10 ہیں، اور 1 وتر یا 3 وتر ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسری حدیث جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 1070 ہے۔ یہ حدیث تمام جھگڑوں کا حل ہے۔ جتنے باتیں اور جتنے اختلافات اس مسئلے میں ہو رہے ہیں، 8 یا 20، یہ حدیث ان مسئلوں کا حل ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث ہے، اور وہاں پر اس کا نمبر ہے 2401، 2406۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں نماز پڑھائی، آپ نے 8 رکعتیں اور وتر پڑھے۔ کیا الفاظ ہیں؟ رمضان میں پڑھائی اور 8 رکعت اور وتر پڑھائی۔ اب اس سے زیادہ صحیح اور صریح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں کہ تراویح کی تعداد 11 ہی ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دونوں باتوں کا خلاصہ کر دیا۔ ایک یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھائی جماعت کے ساتھ، تو وہ اس کی تعداد بتا دی کہ 11، اور ایک یہ بات کہ وہ رمضان میں پڑھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تعداد بتا دی کہ 11 ہے، اور وتر بھی ساتھ میں پڑھائی، یعنی کل ملا کر کے یہ 11 ہو گئی۔ 8 اور 3 وتر، یا 10 اور 1 وتر، بہرحال دونوں طریقے سے اجازت ہے۔ یہ دوسری اور بہت ہی مضبوط دلیل ہے تراویح کی 11 رکعت ہونے کی۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، میں نے رمضان میں 8 رکعتیں پڑھی۔ اصل تفصیلی روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ سال مجھ سے ایک معاملہ ہو گیا، ایک چیز سرزد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کی عورتوں نے کہا کہ ہم قرآن نہیں جانتے جتنا آپ قرآن جانتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے قیام کروا دیجئے، جماعت کروا دیجئے۔ تو میں نے ان کو 8 رکعت اور وتر کے ساتھ میں نے 11 رکعت قیام رمضان ان کو کروایا۔ تراویح کی نماز میں نے 8 اور وتر کے ساتھ ان کو پڑھوایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سنی اور خاموش رہے۔ اگر وہ مناسب نہ ہوتی، ویسے تو دلیل مل چکی اس سے پہلے 2 مضبوط دلیلیں، لیکن اگر وہ 11 نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے، کہہ دیتے کہ تم نے 11 پڑھی ہے، آئندہ سے نہیں پڑھنا، 20 ہی ہے، میری سنت 20 ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کا بھی وہی عمل تھا، صحابی کا بھی وہی عمل تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابی کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا بہرحال کہ میں نے عورتوں کی امامت کروا دی ہے، اور چونکہ ان کے درمیان کوئی حافظ نہیں تھا، قرآن کا کوئی قاری نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے درخواست کی، میں نے ان کی نماز پڑھوا دی۔ تو یہ ان کا پوچھنے کا مقصد تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ یہ حدیث جو ہے مسند ابن ابی یعلا، مسند ابی یعلا حدیث کا نمبر 1801 میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ مضبوط احادیث جن میں 11 کا ذکر ہے۔ تیسری حدیث سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے سنہرے خلافت کے دور میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اور سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ رمضان میں دونوں کو الگ الگ مسجدوں کا امام مقرر کیا اور کہا کہ تم بھی 11 پڑھانا، تم بھی 11 پڑھانا۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟
موطا امام مالک میں حدیث کا نمبر 249 ہے، سنن البیہقی میں حدیث کا نمبر 496 ہے۔ تو یہ موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اضطراب نہیں، کوئی شک نہیں، اور اس حدیث کی سند بالکل صحیح اور درست ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ہم کتنے پڑھتے تھے؟ سیدنا عمر کے زمانے میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ سنن سعید بن منصور جو حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ حدیث تو الگ ہے، یہ دوسری حدیث ہے کہ یہ 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ اور یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ، وہی مصنف ابن ابی شیبہ کہ جس کتاب سے 20 رکعت والے دلیل لاتے ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے، حدیث کے نمبر 7670 ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اب آئیے کچھ اور اقوال سنتے ہیں۔ طحطاوی ایک حنفی عالم ہے، اہل حدیث نہیں، حنفی عالم ہے، اور محمد حسن نانوتوی یہ بھی حنفی عالم ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلیھا 20 بل 8، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نہیں پڑھی بلکہ 8 رکعت پڑھی ہے، اور وتر سمیت 11 پڑھی ہے۔ اور یہ حوالہ حاشیہ طحطاوی علی الدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 میں یہ ان کا قول موجود ہے، اور یہ ایک حنفی عالم ہے۔ اسی طرح سے انور شاہ کاشمیری دیوبندی حنفی عالم نے کہا وَأَمَّا 20 رَكَعَةً فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَلَى ضُعْفِهِ اتِّفَاقٌ، کہتے ہیں کہ 20 رکعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جاتی ہیں وہ اس کی سند ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے میں اتفاق ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، 20 والی حدیث ضعیف ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کہاں ہے؟ انور شاہ کاشمیری کی کتاب العرف الشذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 میں یہ ان کا قول موجود ہے۔ یہ حنفی علماء ہیں، اہل حدیث نہیں، سلفی نہیں، احناف، وہ جنہوں نے حق بات کو بیان کر دیا۔ اسی طرح سے انور شاہ کاشمیری صاحب آگے مزید بیان کرتے ہیں، اور اس بات کی تسلیم کرنے سے کوئی چھٹکارا نہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت تھی، اور روایتوں میں سے کسی ایک روایت میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح اور تہجد علیحدہ پڑھے ہوں، کسی سے ثابت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تہجد الگ پڑھے ہوں اور تراویح الگ پڑھے ہوں، ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور مزید کہتے ہیں کہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے 8 رکعت صحیح ثابت ہیں، اور رہی 20 رکعتیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ روایت ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ العرف الشذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ اسی طرح سے ابو بکر ابن العربی المالکی، یہ بھی اہل حدیث نہیں، یہ مالکی ہیں، یہ کہتے ہیں اور صحیح یہ ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائیں، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قیام ہے، اور اس کے علاوہ جو تعداد ہیں ان کی کوئی اصل نہیں۔ ابو بکر ابن العربی کیا کہتے ہیں کہ 11 رکعت نبی سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی تعداد بیان کی جاتی ہے اس کی اصل موجود نہیں، اس کے تعلق سے کوئی مضبوط بات ثابت نہیں۔ اسی طرح سے خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے اور سنت مؤکدہ ہونا تراویح کا 8 رکعت تو بالاتفاق ہے، اگر اختلاف ہے تو آگے کی 12 میں ہے۔ کیا کہا؟ خلیل احمد سہارنپوری بہت بڑے عالم ہیں،
احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ 8 میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو اس کے اوپر کی جو 12 ہیں ان میں اختلاف ہے، اور یہ کہاں موجود ہے؟ ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ، صفحہ نمبر 195 میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور عالم دین ہیں ابن حمام حنفی، انہوں نے کہا اس سب کا حاصل نتیجہ یہ ہے کہ قیام رمضان یعنی تراویح 11 رکعت وتر سمیت ہے اور جماعت کے ساتھ سنت ہے، اور یہ ان کی کتاب فتح القدیر شرح الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 ہے، اور اسی طرح سے ایک اور کتاب البحر الرقائق جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 67 ہے۔ تو یہ حنفی علماء ہیں جنہوں نے بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے دیوبندیوں کے منظور نظر بہت ہی خاص الخاص عالم دین جن کا نام عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح مسنون ہے، اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے 20 رکعت بھی ثابت ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون عمل کیا ہے؟ 11 رکعت ہے، اور ایک ضعیف روایت ابن عباس کی جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اور یہ کہاں پر موجود ہے بات؟ ان کی کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 198 میں، اس کے حاشی میں بات موجود ہے۔ صحیح احادیث اور صحابہ کے آثار کے بعد اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ 11 رکعت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے۔ اسی طرح سے محمد یوسف بنوری دیوبندی نے یہ تسلیم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بس یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح بھی پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اور یہ کہاں پر لکھا ہے؟ معارف السنن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 543 543 میں یہ ان کا قول موجود ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، تو بعض اہل تقلید انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 20 رکعتیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں، لیکن یہ دعویٰ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں، بلکہ جو میں نے تیسری حدیث بیان کی تھی کہ نبی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 صحابہ کو الگ الگ جگہ پر 11 رکعت پڑھنے کے لیے امامت کروانے کے لیے بھیجا تھا، اس حدیث سے اس بات کا رد ہو جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم دے رہے ہیں، 2 صحابہ کو مقرر کر رہے ہیں، متعین کر رہے ہیں مسجدوں کا امام، اور کہتے ہیں کہ 11 رکعت پڑھاؤ، اور دوسری طرف ایک ضعیف اور بغیر صحیح دلیل کی یہ بات ہے کہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ثابت ہوئی۔ اسی طرح سے بعض اہل تقلید انہوں نے کہا کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے ساری امت اس پر جمع ہو جائے، ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ بر صغیر کو چھوڑ دیا جائے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو، تو بہت سارے ممالک، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں، گلف کنٹریز ہوں یا ایشین کنٹریز ہوں، بہت سارے ممالک میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس پر اتفاق اور اجماع کہاں سے ہوا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر اجماع نہیں ہے۔ اب کچھ ائمہ کے نام میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اور انہوں نے 11 رکعت کا سنت ہونا تسلیم کیا ہے، مانا ہے اور ثابت بھی کیا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: ابن حمام، امام تحتاوی، ملا علی قاری، حسن بن عمار شرمبلانی، محمد احسن نانتوی، عبدالشکور لکھنوی، عبدالحی لکھنوی، خلیل احمد سہارنپوری، احمد علی سہارنپوری، انور شاہ کاشمیری اور محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اجمعین رحمۃ واسعہ۔ اللہ رب العالمین ان سب کے قبروں کو نور سے بھرے، اللہ رب العالمین ان پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ تو انہوں نے یہ بات صاف طور سے ثابت کر دی ہے اور باقاعدہ اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ 11 رکعت سنت سے ثابت ہے، مسنون ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک دو باتیں ہمارے پاس کہی جاتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ عرب میں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں،
اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، وہاں پر بھی 11 ہی پڑھی جا رہی ہیں، اور اگر 20 پڑھتے ہیں تو ہماری درخواست یہی ہے ان کا دیکھ کر کے اگر 20 پڑھنا ہے تو انہی کی جیسی 20 پڑھیں۔ پوری رات قیام کرتے ہیں، کتنا خوبصورت ان کا قرآن پڑھنے کا انداز، کتنا خوبصورت انداز۔ قاری عبد الرحمن شریم صاحب کو سنیے، سدیس صاحب کو سنیے، بس دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہیں۔ اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، تھوڑا یوٹیوب اٹھا کر کے آپ ایک مرتبہ مار کر دیکھ لیجئے اسپیڈ تراویح، اور اس کے بعد آپ سن لیجئے کہ کیا حال ہے تراویح کا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ۔ واللہ میں خود جو ہے قرآن کا حافظ ہوں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا لمون تعلمون یا الحمدللہ رب العالمین آمین، اس طرح کی ان کی اسپیڈ ہے۔ اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ عرب میں بھی 20 پڑھی جاتی ہے، اگر یہی دلیل ہے تو 20 ان کی طرح پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھیے 20 ان کی طرح پڑھیے جس طرح وہ سکون سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اب تو یہ بھی خارج ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے کہ وہ حدیث ہے مجھے یاد آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام غریب تھا، انجان تھا، اور پھر ان قریب قیامت کے قریب دوبارہ وہ انجان ہو جائے گا اور سمٹ کر کے صرف 2 مسجدوں میں باقی رہ جائے گا، اور وہ 2 مسجدیں کون سی ہیں؟ حرمین شریفین، کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی۔ اور الحمدللہ یہ سارا کا سارا اسلام اب انہی 2 مسجدوں میں سمٹ کر کے رہ گیا ہے، سمیٹا جا رہا ہے، وہاں پر بھی 11 شروع ہو چکی ہیں۔ اب تک 20 کے لیے دلیل دیتے تھے، اب 11 کی دے کر کے 11 شروع کر دیجیے۔ اگر دلیل عرب ہے، اگر دلیل امریکہ ہے، اگر دلیل عراق و ایران ہے، تو پھر دلیل 11 کی بھی مل جائے گی۔ تو بہرحال لوگ ہمارے لیے دلیل نہیں، علاقہ ہمارے لیے دلیل نہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی اکثریت ہمارے لیے دلیل نہیں۔ ہمارے لیے دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور وہ حدیث جو بالکل شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کا کیا حال تھا، ان کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا، 2 باتیں انہوں نے ایڈ کی اپنے جواب میں جو کہ پوچھا نہیں گیا تھا۔ پوچھا کیا گیا تھا؟ رکعتوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ رکعتوں کی تعداد اتنی تھی، لیکن مومنوں کی ماں قربان جائیں ان کی فہم و فراست پر، اور اللہ رب العالمین نے امت کا ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ان کی زبان سے نکلوا دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان کے بارے میں پوچھا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر رمضان میں تراویح الگ ہوتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بتا دیتی کہ رمضان کے علاوہ 11 پڑھتے تھے لیکن رمضان میں 20 پڑھتے تھے۔ گھر کی بیوی ہیں، گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا، صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے گھر کے حالات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، تہجد ہو یا تراویح ہو، جماعت بنانے سے پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں پڑھتے تھے نا، اور وہاں پر کون ہے دیکھنے والے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور پوچھا بھی انہی سے گیا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ تراویح الگ پڑھتے تھے، قیام اللیل الگ تھا، انہوں نے کہا کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات ان کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 پڑھتے تھے، لیکن مومنوں کی ماں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ 11 پڑھتے نہیں تھے بلکہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ ایک حدیث میں کتنی تعبیر ہے، ذرا دیکھیے کتنا اس میں کیا کیا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، سارے مسئلوں کا حل اللہ نے اس میں بیان کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث کو لے کر کے لوگ کہنے لگے کہ یہ تہجد کے بارے میں ہے، تراویح الگ چیز ہے، تہجد الگ چیز ہے۔ تو ہمارا ایک پھر سوال اس میں یہ ہے، پہلی بات تو یہی کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، کوئی دلیل لے کر کے آئیں جس میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں تہجد الگ اور تراویح الگ پڑھی ہو، کوئی ایسی دلیل ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 11 رکعت کا جو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے، اس میں
8 تہجد ہے، 3 وطر ہیں. یہ تو بات سب مانتے ہیں، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ 11 کس طرح سے ہیں، 8 تہجد اور 3 وطر ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر آپ کہتے ہیں کہ 20 جو ہے یہ تراویح سنت ہے، اور 20 کے ساتھ پھر 3 وطر اگر آپ پڑھیں گے، وطر تو 11 کے ساتھ یعنی 8 کے ساتھ پڑھ لی گئی ہے، تہجد کے ساتھ 3 وطر پڑھ لی گئی ہے، اب 20 کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہے، ایک اصول بنایا ہے، لا وطران فی لیلہ، کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں. وطر کہاں پڑھنی چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ 20 ہیں ان کے حساب سے وطر کہاں پڑھنی چاہیے، بلکہ ہمارے حساب سے بھی وطر کہاں پڑھنی چاہیے؟ تراویح کے بعد. تو تراویح کے بعد اگر وطر پڑھیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد کے ساتھ 3 پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ وطر ہے تو یہ جو تراویح کے 20 کے بعد جو 3 پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کون سا غلط ہے، کون سا صحیح ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے، یہ جھمیلہ کب ہوتا ہے؟ جب تراویح اور تہجد کو الگ الگ کر دیا جائے. لیکن ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ قیام اللیل، قیام رمضان، تراویح، صلاۃ اللیل، اور پھر 2 کر کے آخر میں 1 رکعت وطر کر کے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان ساروں کو طاق بنا دو، وطر بنا دو. تو یہ وطر بھی ہے، اس کا نام وطر بھی ہے، اسی کا نام صلاۃ اللیل ہے، قیام رمضان ہے، اور اسی کا نام تہجد ہے، اور موجودہ دور کی اصطلاحات میں اسی کا نام تراویح بھی ہے. تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اور بس 2 باتیں رکھ کر میں اپنے باتوں کو مکمل کر دوں. کسی عالم دین نے عقلی دلیل دی ہے، عقل سے دلیل دی ہے، اور کہا ہے کہ دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے ہم پر 20 رکعتیں فرض کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. حالانکہ 17 ہی ہوئی، اور 3 انہوں نے وطر کو ملایا. بہرحال ان کی اپنی اپنی سمجھ ہے، انہوں نے 3 وطر کو بھی ساتھ میں ملایا، فرض کا مقام دیا وطر کو، حالانکہ وہ فرض نہیں ہے، کسی صورت میں فرض نہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ان کی ہی بات لے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ 20 رکعت ہیں دن اور رات میں فرض، اور یہ عقلی دلیل ہے، قرآن حدیث سے نہیں. انہوں نے کہا، خود یہ بات کہی ہے کہ یہ عقلی دلیل ہے کہ 20 رکعت یہ دن اور رات میں فرض ہیں. اگر بندہ ان 20 رکعتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بھرپائی رات میں 20 تراویح کے ذریعے ہو جائے گی. تو دیکھیے 20 ثابت ہوگی. یہ ان کی عقلی دلیل ہے. تو ہماری بھی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ تراویح کی رکعت کی تعداد 8 ہے. کیوں 8 ہے؟ کیونکہ جنت کے دروازے بھی 8 ہیں. جو 8 پڑے گا 8 دروازوں سے داخل ہوگا. اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر بہت یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا. عقلی دلائل، ہر ایک آدمی دوسرے سے زیادہ عقل مند ہے، ہر ایک کے پاس دماغ دوسرے سے زیادہ ہے. آپ کہیں میں ہوشیار تو دوسرا کہتا ہے کہ میں سیار. آپ کہتے ہیں میں سیر تو دوسرا کہتا ہے میں سوا سیر. یہ تو معاملہ کبھی ختم نہیں ہونا ہے. اس لیے عقل کا دخل اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام میں دلیل پر بات کی جائے، دلیل کی بنیاد پر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ دین جو ہے عقل کی بنیاد پر نہیں ہے. جب انسان موزہ پہنتا ہے، وضو کر کے پہنتا ہے، آئندہ نماز کے لیے اس کو موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں، بس اس پر مسح کر لے اور اوپر کے حصے میں کر لے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو مسح اوپر کی بجائے نیچے کرنا زیادہ بہتر ہوتا. کیونکہ جب آدمی موزہ پہن کر کے کھڑا ہوتا ہے تو دھول کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے. غبار، مٹی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی ہے. لیکن پہنچنا کہاں ہے؟ اوپر پہنچنا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دین عقل کی بنیاد پر نہیں، دین دلیل کی بنیاد پر ہے. دین میں دلیل موجود ہے 11 رکعت کی، تو اسی پر عمل ہونا چاہیے. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ کر، جو کہ میرا ایک ان تمام باتوں کا خلاصہ، میری اپنی رائے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مسنون رکعت تعداد تراویح وہ 11 ہی ہیں. 11 پڑھی ہے سنت کے مطابق، لیکن یہ نفل نمازیں ہیں. اس میں برائے مہربانی آپس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں، کسی پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کی ناک نیچے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی عزت کو اچھالنے کی ضرورت نہیں، اور اس میں بڑے فتنے کرنے کی ضرورت نہیں. جو جس طرح عمل کرنا چاہتا ہے، آپ ایک بار اس کے سامنے اگر اس نے آپ کو پوچھا ہے، دلیل بتا کر کے اپنی حجت قائم کر دیجئے، اپنی طرف سے بات بتا دیجئے، لیکن اس کے پیچھے مت رہ جائیے. اور کسی کو ٹیز کرنا، کسی کو یہ کہہ دینا کہ تم جو ہو بدعتی ہو، اور تم نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حدیثوں کا مذاق اڑایا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ مسنون طریقے سے 11 رکعت باجماعت ادا کریں، جو کہ ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے، اور جو جس طریقے سے جتنی تعداد پڑھنا چاہتا ہے، اگر آپ کو کسی نے سوال کیا ہے تو آپ جواب دیجئے، اور اگر نہیں تو خواہ ان بحثوں میں مت پڑھیے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے۔ فرض میں اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو بحث کی جا سکتی تھی، اس میں بحث کر کے آپس میں دلوں کو برا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بننا، اس کی اجازت میں ہرگز نہیں دیتا، اسلام بھی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سے بھی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ آپسی اتحاد، اتفاق، آپسی محبت کے ساتھ قرآن حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے رات کے قیام اللیل کو، ہماری تراویح تہجد کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی تمام سعادتیں، تمام فضیلتوں کو اللہ رب العالمین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سب کی گردنوں کو اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ رب العالمین جنت کے اونچے مقامات میں ہم سب کے لیے جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔